بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آج پاکستان کے سیاسی حالات میں پچھلے 96 آورس کے دوران جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اسے ایسے لگ رہا ہے کہ سیلاب کا جو معاملہ ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا اور سیاسی سرگرمیاں آہستہ آہستہ ایک نیا رخ اختیار کرتی جائیں گی، جس میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے اعلیٰ معتبر حلقوں میں بھی، اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے سیاسی موسم میں بڑی تبدیلیاں آ جائیں، اور ان تبدیلیوں کو ایک مثبت نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو اس وقت جو ٹینشن ہے سیاست کے اندر، کشیدگی ہے یا آلودگی ہے، وہ شاید کم کرنے میں مدد ملے۔ اب ان سیاسی حالات کو دیکھنے کے لیے یہ ہمیں سب کو سوچنا ہے کہ کیا اس کا پاکستان کی معیشت، عوام اور جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تو اس کے بارے میں کچھ کہنا یعنی بہت پہلے ہوگا، وقت سے پہلے ہوگا، مگر لگ یہ رہا ہے کہ اب 5 سال کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے سینیٹر جو اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ UK سے، تو ان کے جو معاملات ہیں کورٹ میں، اس کی سیٹلمنٹ جو ہے اس کے اوپر عوامی حلقوں میں بڑی ایک عجیب تشویش ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن عدالتوں نے ان کو سزا دی یا جس کی وجہ سے یہ ملک سے گئے، اس کی وجوہات ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شادیانے بجا رہی ہے کہ وزیر خزانہ کے طور پہ اسحاق ڈار آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کو ایک دم ٹھیک کر دیں گے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب اکانومی کو سمجھتے ہیں، اکاؤنٹس کو سمجھتے ہیں، فائننس کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ڈونر ایجنسیز کے ساتھ بڑے فرم طریقے سے بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک اکیلا آدمی آ کے کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ میاں شہباز شریف جتنے مرضی دعوے کر لیں، عملی طور پہ ان کی حکومت وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو کہ لوگوں کو مسلم لیگ نون کی قیادت سے توقع تھی، یا میاں شہباز شریف کی جو ماضی کی کارکردگی کے جو دعوے تھے کہ جی بہت اچھے پرفارمر ہیں، شاید وہ نہ پرفارمر ثابت ہوئے نہ ریفارمر ثابت ہوئے۔ یہ بات حقیقت ہے، اس کو ڈینائی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو سیاسی نئی چینج آ رہی ہے، اس میں بعض حلقوں میں یہ بھی تاثر چلا جا رہا ہے کہ شاید اس کے بعد کسی بھی چند ہفتوں کے اندر میاں نواز شریف کی بھی لینڈنگ ہو جائے گی، اور ان کے معاملات بھی عوام کو بھلا دیا جائیں گے کہ مجھے کیوں نکالا سے لے کے، اور جو ان کے کرٹیسزم تھے وہ اس کو بھلا دیا جائے گا کہ جو تو بڑا پاک صاف ہو کے آگے۔ ہم اس کے برعکس اس کے ہم ہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل ہونا چاہیے، اور اس پہ اسلام آباد کے جو معتبر جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں جو سیاست بصیرت رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے بھی بار بار PTI سے کہا ہے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس جائیں، ان کو رائے دی ہے، فورس نہیں کیا، رائے دی ہے۔ اب PTI بھی اس پہ تذبذب کا شکار ہے کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں۔ میں پہلے دن سے اس کا حامی ہوں کہ ان کو اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے اگر ان کو کسی وزیر اعظم سے یا کسی سے اختلاف تھا، اس کے دوران اٹھ کے چلے آتے یا پروٹیسٹ کرتے۔ پروٹیسٹ کا رواج تو پاکستان میں پچھلے 10-20 سال میں بڑا ہی نچلی سطح پہ چلا گیا ہوا نا۔ پہلے اسمبلیوں میں پروٹیسٹ ہوتا تھا تو بڑے باوقار طریقے سے ہوتا تھا، کسی قسم کی کوئی ایسا ہلڑ بازی نہیں ہوتی تھی جس پہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے۔ اب کیونکہ یہ روایت بن گیا ہے، اور ہمارے معاشرے کی اکثریت پسند بھی یہی چیز کر رہی ہے کہ آپ کسی کو جتنا برا بھلا کہیں گے، جتنا کسی کو نیچا دکھائیں گے، معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کی تربیت کو نظر انداز کیا، نہ ہم نے اس کے اوپر پراپر کوئی ایسی انویسٹمنٹ کی کہ جس میں ان کو تعلیم اور شعور دے سکیں، تو ظاہر ہے وہ پھر نیگیٹو چیزوں کو پسند کریں گے، ڈر کریں گے۔ کیا اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا ایک نیا امتحان شروع ہونے والا ہے، جس کے اوپر وہ ابھی یہ بڑا پلے کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ ایک دم $100 $200 پہ ہو جائے گا، یہ چیز ہو جائے گی، وہ چیز اس طرح اتنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت کے حالات بہت مختلف تھے جب وہ وزیر خزانہ تھے، ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اب آج حالات کسی کے بھی قابو نہیں ہے۔ کوئی ایک جماعت، کوئی ایک ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کی اکانومی کی
اس بری حالت کو وہ ٹھیک کر سکیں، یہ پورا کا پورا کل جماعتی سطح پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کوئی جماعت کا ٹائٹل نہ ہو بلکہ قومی سطح پہ ساری لیڈرشپ بیٹھے، جس میں پی ڈی ایم بھی بیٹھے، پی ٹی آئی کے عمران خان بھی بیٹھے، ساری لیڈرشپ بیٹھے اور ایک ایجنڈے پہ بیٹھے کہ پاکستان کی معیشت کو دلدل سے یا پاکستان کو بحران سے کیسے نکالنا ہے۔ آج پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں، آج پاکستان میں غیر ملکی اور لوکل سرمایہ کاری دوبارہ چل پڑے گی۔ ابھی چند دن تو یہ ہوگا نا ڈاکٹر صاحب کے آنے کے بعد کہ ڈالر آرٹیفیشل طریقے سے نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی، لیکن عملی طور پہ وہ آ کے ان کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا۔ یہ کوئی گڈی کا کھیل نہیں ہوگا کہ آئیں گے ایک دم چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بیوروکریسی ڈیفرنٹ ہے، حالات بہت ڈیفرنٹ ہے، اپوزیشن تگڑی ہے، اپوزیشن کے ساتھ عوام ہے۔ ڈیلیوری جو ہے ایک چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ ہماری یہ وش ہے کہ کوئی ایسا مسیحا آ جائے جو پاکستان کے حالات کو یہ ٹھیک کر دے۔ اور دوسرا یہ اگر یہ جو جس طرح امکان نظر آ رہا ہے، جو سیاسی حالات اسلام آباد میں بدلتے نظر آ رہے ہیں، آب و ہوا وہاں بدل رہی ہے، رویے بدل رہے ہیں، سوچوں کے انداز بدل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ابھی جو ایگریسونیس تھی وہ بھی تھوڑی سی کول ڈاؤن نظر آ رہی ہے۔ پی ڈی ایم اپنی انٹرنل چیزوں کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے کہ ان کا بلاک کسی طریقے سے چلتا رہے، جو کہ چلتا نظر نہیں آ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ آگے ایک یا دو بڑے کریکس اس میں کسی وقت بھی پڑ سکتے ہیں پی ڈی ایم میں، کیونکہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا جو ایشو ہے وہ سیلاب کے بعد سندھ اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دی فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی، فیڈرل گورنمنٹ پالیسیز آن فار دی ڈسٹریبیوشن آف دی ریسورسز اینڈ دی ادر تھنگس۔ تو لیکن یہ کیونکہ ایک سیاسی ایک مصلحت ہوتی ہے کہ چیزوں کو دبائے رکھو، لیکن کتنا آپ دبائیں گے اتنی چیزیں پھر نکل آتی ہیں باہر۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر بھی جو حامد خان وغیرہ کو لایا گیا، حامد خان ایک بڑے قابل محترم ایڈوکیٹ ہیں، طاقتور گروپ کو لیڈ کرتے ہیں۔ وکالت کے شعبہ میں آسمہ جہانگیر کے اپوزٹ ان کا گروپ تکڑا گروپ بھی ہوتا ہے اور الیکشن جیتے ہیں، یعنی کریڈیبل خاندانی آدمی ہیں۔ ان کا چلے جانے پہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا تھا، آنے سے فائدہ ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو بھی فیس کرنا پڑے گا کہ ان کے جو اپوزٹ سائڈ کے لوگ ہیں، جس میں نام لیا جاتا ہے فواد چودھری وغیرہ کا، تو وہ ان کا آگے جا کے فیوچر کیا ہوگا۔ اب خان صاحب رائٹ اور لیفٹ پہ دونوں کو جب بٹھائیں گے تو کون سا یعنی ایک ان کے پاس ایک آلہ ہوگا کہ دونوں بیلنس ہو کے چلیں، ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لیں اور پارٹی کا ڈسپلن جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اس سارے صورتحال میں ایک نیا نقشہ سیاست کا بنتا نظر آ رہا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ چیزیں آگے جا کے یا تو نیشنل گورنمنٹ کی طرف چلی جائیں، اور یا ہو سکتا ہے کہ آل آف سڈن اکتوبر کے کسی دنوں میں مڈ اکتوبر اور 30 اکتوبر کے بیچ میں سابق پرائم منسٹر نواز شریف کی لینڈنگ کرا دی جائے اور الیکشن اناؤنس کر دیا جائے۔ اور الیکشن اناؤنس تو ضرور ہوں گے، لیکن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ الیکشن کرانے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دو فارمیٹ موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دو فارمیٹ موجود ہیں، دو لوگ موجود ہیں، ایک کو سوٹ اور ٹائی پسند ہے، ایک کو شلوار قمیض پسند ہے، یہ سب کیا سرائی ہیں جس کی کوئی وہ تصدیق نہیں ہم کر سکتے۔ لیکن اس طرح کی ساری چیزیں اسلام آباد میں بوائل ہو رہی ہیں، کوکنگ ہو رہی ہے، تو وہ آ کے جب اگر ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے جمہوریت کو گند سے نکالنا ہے، تو پھر تو الیکشن آپ بھول جائیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے احتساب کو دوبارہ شروع کرنا ہے، تو جو ابھی نیشنل اسمبلی میں احتساب کا جو لا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ تو یہ بڑے چیلنج آگے آنے والے ہیں، جس کے بعد نیشنل گورنمنٹ کا جو فارمولہ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ اس کی طرف چیزیں چلی جائیں، اور سیکنڈ ٹیئر کی جو پارٹیز ہیں یا لیڈرشپس ہیں اس کو ان کے اندر ریپریزنٹیشن دے دی جائے، کیونکہ اپر لیول پہ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ عمران خان، آصف زرداری یا نواز شریف ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہوں گے۔ باقی تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مجبوریوں کے تحت اکٹھا کر سکتا ہے، مگر ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بڑی تیزی سے سیاسی جماعتوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا ہے، جو کہ بڑا ایک قومی المیہ ہے۔ ایک زمانے میں
بڑے سے بڑے سیاسی اختلافات کو بھی بڑے آرام سے، تحمل سے، بردباری سے حل کر لیا جاتا تھا۔ ابھی پاکستان کی جو موجودہ سچویشن ہے، اس میں بھی یہی ضرورت ہے کہ تحمل، بردباری اور رواداری کے ساتھ سیاسی افہام و تفہیم کا راستہ نکالا جائے۔ اگر یہ ہم راستہ نہ نکال سکے تو قوم کے آگے یہ گلہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے کچھ کیا۔ جمہوریت بچانا ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور جمہوریت کو چلانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بچوں والا کھیل تو نہیں ہے کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، میں کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں کرنے، مجھے یہ نہیں کر دیا، مجھے نکال دیا، مجھے یہ، ایسا اب مذاق نہیں چلتا۔ باشعور ہو گئی ہے ہماری قوم۔ یہ پچھلے 10-15 سال میں ہمارا جو یوتھ بڑا ہوا ہے، اور جو ہماری خواتین، جو گھریلو خواتین تھیں، کچن کی حد تک تھیں، ان کو کچن کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہیں پتہ تھا، ان کو ہماری ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ وائز کر دیا ہے کہ ہم سے زیادہ ان کو شعور ہے، خواتین کو بھی اور یوتھ کو بھی۔ اب پاکستان کے فیصلوں میں جو سب سے زیادہ دخل ہے وہ یوتھ کا اور خواتین کا ہے۔ اس کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اور اگر ایک پارٹی کو یہ زوم ہے کہ ساری یوتھ اس کے ساتھ ہے تو وہ اس کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی وہ بھی فارغ ہو جائے گی۔ لوگ اب ایشوز کا یا مسائل کا سلوشن مانگتے ہیں۔ اس سلوشن کے لیے ایک ہی حل ہے، سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے قومی ایجنڈا تیار کریں، جس میں ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے معاشی نظام کو، سماجی نظام کو اور ہمارے عدالتی نظام کو کیسے منصفانہ اور متوازن بنانا ہے۔ انصاف ہر جگہ پہ نظر آنا چاہیے، انصاف کے دروازے جو ہیں سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ ابھی کافی کویسچنز ابھی آ رہے ہیں، یعنی جب نون لیگ کے لیے کچھ تھوڑی سی جگہ ہموار ہو رہی ہے، وہ کیا ہموار ہو رہی ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ آئیں گے، آگے جا کے سیاسی نقشہ کیا بنتا ہے، آیا نون لیگ سیاست کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی، پیپلز پارٹی کی طرح وہ بھی بالکل سیکنڈ ٹیئر پہ تو نہیں چلی جائے گی، کیونکہ سیاسی حالات میں ایک تیزی جو آئی ہے تبدیلی کی، اس سے یہ دونوں پارٹیاں بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ یہ مانے یا نہ مانے، ان کو یہ بات ممکن اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں ایک نیا سیاسی نقشہ جو ہے بن رہا ہے، نئے سیاسی حالات کی ایک خاکہ بن رہا ہے۔ وہ خاکہ اللہ کرے پاکستان کے مفاد میں ہو اور ہم سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ اس کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کی آراء کا ہم انتظار کریں۔